باب دوم در بیان شکننده‌های وضو. شکنندہ آنچه از پیش و پس آیا گردد آب دستے درازیا گردد مگر آباد کام ز پیش بود کہ وضو ہم بجائے خیش بود ریم و خون گر ہوا ہمی باشد قیقنی پر دہاں ہمی باشد خواب تکیا زدہ و وضو شکنت تکیا بر خواب ہے چکس نکند قاہ کہادت نماز بے ہوشی باز دیوانگی و مدہوشی ہر کرا شد مباشرت فاحش فرج بر فرج ایر درجہ در بالش فرج در فرج و ایر در بالش. اچھا باب دوم در شکنندہ ہائے وضو. شکنندہ راغا شکستن نہ دیکھا نا، شکستن کے معنی توڑ دینا کسی چیز کو، تو شکنندہ معنی یہ اس سے اسم فاعل ہے توڑنے والا، اور ہا لگ جائے کے ساتھ ہائے تو جمع ہو جائے شکنندہ ہائے. ہاں توڑنے والی چیزیں جو ہے نا وضو کے لیے ان کا ذکر ہے. ہاں کہتے آنچ از پیش پس آیا گردد وہ نجاست کہ آگے پیچھے سے ظاہر ہو جائے، اگلے راستے سے ظاہر ہو جائے پچھلے راستے سے ظاہر ہو جائے تو آب دستے تو رازیاں گردد تیرا وضو جو ہے اس کا زیاد ہو گیا، اس کا نقصان ہو گیا. مطلب یہ کہ یہ چیزیں جو ہے جو آگے پیچھے سے ظاہر ہو جائے نجاست ہو تو یہ تیرے وضو کے لیے نقصان ہے. کیا مطلب؟ یعنی بس توڑ دیا وضو کو. مگر آباد کاند پیش بود مگر وہ ہوا کہ اگلے راستے سے ہو، وہ ہوا جو اگلے راستے سے ہوا نکلے کہ وضو ہم بجائے خویش بود. کہتے وضو جو ہے وہ اپنی جگہ پر صالح ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹا، اپنی جگہ پر وضو ٹھیک ہے. وہ مرد کے احلیل سے یا عورت کے اگلے راستے سے ہوا نکلی ہے تو پھر خیر. ریمخو گر روا ہمی باشد قیکنی پردہا ہمی باشد. ریم یہ پیپ نہیں ہوتا، پیپ یہ جو پھونسیوں وغیرہ سے پیپ نکلتا ہے، پیپ ہو خون ہو گر روا ہمی باشد اگر وہ روان ہو جائے، روان یعنی جاری ہو جائے. جاری ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بہت سا بہ جائے، جاری ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے مخرج سے تجاوز کرتے ہیں، تو روان ہو گیا. روان کے حکم وضو ٹوٹ گیا. قیکنی پردہا ہمی باشد. اور اگر ملء الفم بھرے منہ سے قے کر لیا تو ہمی باشد. یہ بھی وضو کو توڑنے والی چیز. ہاں پردہان یعنی بھرے منہ قے کرنا. بھرے منہ کو تو ہر کوئی جانتا ہے کہ میرا منہ بھر گیا کہ نہیں بھر گیا، لیکن اس کی ایک علامت یہ بھی علماء نے لکھی ہے، اگرچہ بعض جگہ پائی جاتی ہے بعض جگہ نہیں پائی جاتی، لیکن یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس کو بند کرنے کا روکنے کی استطاعت اس میں نہ ہو.
روک نہ سکے تو وہ پردہان. سمجھائیے. اچھا خواب تکیا زدہ وضو شکنت، کہتے وہ نیند تکیا زدہ جو ایسی حالت میں ہو جس میں تو نے تکیا لگایا ہے اور مقعد جو ہے وہ زمین سے ہٹ گیا. سمجھائیے. تو تکیا کی صورت میں اگر مقعد زمین سے ہٹ جائے تو وضو شکنت، وضو کو توڑتا ہے. یہ خواب بھی وضو کو تکیہ بر خواب ہے کس نکلت. تکیہ وہ مانا اعتماد ہے. یہاں وہاں دوسری جگہ میں تکیہ تھا وہ تکیہ لگانا ٹیک لگانا. یہاں تکیہ وہ مانا اعتماد، یقین. یقین نہیں کرتا ہے خواب کے اوپر کوئی شخص بھی خواب کے اوپر اعتماد نہیں کرتا کہ میرے بدن سے کوئی ہوا یا کوئی چیز خارج نہ ہو گئی ہوگی. اس کا اعتماد کرے بندہ خواب کے اوپر، ہاں کہ میرے بدن سے کوئی چیز نہیں نکلی، یہ کوئی نہیں کرتا. کیونکہ خواب النوم واق الموت، استرخاء مفاصل ہو جاتا ہے تو کیا پتا. سمجھائیے. زیادہ امکان تو نہیں کرنے کا ہے. آج سمجھ میں. کہا در نماز بے ہوشی بعد دیوان کی وہ مدہوشی. کہتے بھائی کہا در نماز، اگر نماز میں کہا مارا یعنی 2-3-4 آدمیوں نے تمہاری ہنسی کو سن لیا تو کہا کہتے ہیں تو بس وضو بھی، نماز بھی ٹوٹ گئی ہے، وضو بھی ٹوٹ گیا. بشرطے کہ بندہ جو ہے وہ صبی نہیں ہے، بالغ عاقل ہے. سمجھئیے. تو کہتے ہیں کہا در نماز بے ہوشی. اسی طرح نماز کے اندر اگر بے خودی آ جائے، بے ہوشی آ جائے، ہاں بے ہوشی آ گئی ہے، فرض کرو کوئی نشے کی چیز استعمال کر دی تھی، شراب وراب پیا تھا اور نماز پڑھنے کی نیت کر لی تو گر گیا، ہاں تو بس کام ختم ہو. اسی طرح کوئی اور نشاور چیز استعمال کی تھی، بعض دیوان کی وہ مدہوشی، اور اس کے بعد جنون آ گیا نماز کے اندر، دیوانہ ہو گیا، مجنون ہو گیا تو نماز تو وضو گیا. وہ مدہوشی بے خود ہو گیا، مدہوش بے خود ہو گیا. بعض اوقات گیس سر میں چڑھ جاتا ہے نا تو خود بخود بندہ گر جاتا، ایسا بے ہوش ہو جاتا ہے تو وضو ٹوٹ گیا. ہر کرا شد مباشرت فاحش، جس کے لیے بھی ہو جائے مباشرت فاحشہ. مباشرت فاحشہ چمڑے کا چمڑے کے ساتھ ہو، بدون پردہ، بدون حائل، لقا ہو جائے. کون سے چمڑے کا؟ کہتے فرج بر فرج. یہ اس کی تفسیر ہے کہ فرج بر فرج، مرد کا فرج جو ہے وہ عورت کے فرج پر لگ جائے بغیر حائل کے، وہ عیر. اور مرد کا جو آلہ تناسل ہے وہ در بالش انتشار میں ہو. عیر مرد کا آلہ تناسل، در بالش، بالش کس کو کہتے ہیں؟ انتشار کو، وہ انتشار ہو. تو بس یہ ہے وہ مباشرت فاحش. تو اس سے وضو